ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آپ کو معلوم ہے کہ روز مرہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور 48 رکعت پڑھتے ہیں جن میں 96 سجدے ہوتے ہیں۔ جی، آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ ایک نماز کے ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں؟ جی، اور ہر نماز میں ہر رکعت میں یہی ہے۔ بعض صرف وہ کچھ جو نفلی نمازیں ہیں، مطلب صلاۃ کسوف خسوف کی کچھ اہم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں 2 رکوع ہونے چاہیے۔ وہ مغالطہ لگ گیا کہ جب حضور نے لمبے رکوع کیے تو عورتیں جو تھیں بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سمجھا کہ جو ہے وہ سرکار نے 2 رکوع کر دی ہے، حالانکہ آپ نے طوالت فرمائی، ایک ہی رکوع فرمایا تھا، تو انہوں نے 2 سمجھ لیے۔ تو حضرت ابن عباس نے پھر فرمایا کہ نہیں، ہر رکعت میں ایک ہی جو ہے وہ رکوع اور 2 سجدے ہیں، اور عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس پر کبھی اس نقطے پر اور فلسفے پر غور کیا ہے آپ نے کہ سجدے کا یہ طریقہ اور حیت کیسی ہے اور ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا صمیم قلب کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ کریم کو ان کی یہ حیت سجدہ بہت پسند آئی۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے ان کو صلہ کیا دیا، جنت سے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فدیہ وفدینا بذبح عظیم کے تحت جو ہے وہ جنت سے دمبا بھیجا گیا جو ان کی فدیے کے طور پر ذبح کیا گیا۔ تو حیات اگر سجدے کی بنا لو تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ جنت سے وہ جانور فدیے کے طور پر بھیجتا ہے۔ تو اگر صحیح معنوں میں بندہ روز مرہ 5 ٹائم کی نمازیں جو ہے پڑھے، 48 رکعت اور 96 سجدے کرے، تو کتنی بڑی اس کو فضیلت اور عظمت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حکمت تو یہ تھی، اور دوسری حکمت ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدہ کرنے کی یہ ہے کہ ایک بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور دوسرا سجدہ کرتا ہے شیطان کو جلانے کے لیے، کیونکہ شیطان سجدے کا دشمن ہے۔ جی، اس کو بڑی جلن ہوتی ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، تو حدیث کے مشکات کے مطابق وہ ہائے وائے کرتا ہے، اپنے جسم پر مٹی ڈالتا ہے، وویلا کرتا ہے، کہتا ہے ہائے اولاد آدم تو سجدہ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس لیے بھی شیطان کو جلانے کے لیے بھی اس لیے سجدہ تلاوت کے متعلق کہا گیا ہے کہ دونوں طرح جائز ہے، جلدی کر لو تب بھی جائز ہے، دیر سے کرو تب بھی جائز ہے، لیکن جلدی کرنا افضل ہے تاکہ شیطان جو ہے اس کو جلد ناراض کیا جائے اور اللہ کو جلد راضی کیا جائے۔ اور پھر اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت میں یہ دعا کرو، اللہم اجعل ھذہ سجدۃ التلاوۃ ذخرا فی یوم القیامۃ ونورا علی الصراط۔ جی، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ حکمت تھی۔ اور ایک حکمت یہ تھی کہ شیطان نے 40,000 عبادت کی، 40,000 سال عبادت کی، فرشتوں کا استاذ رہا۔ امام راضی نے لکھا کہ علم اور اجتہاد میں کوئی فرشتہ اس سے بڑھ کر نہیں تھا، یہ سب کا جو ہے وہ استاذ رہا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اس کا پہلے نام بھی عزازیل تھا اور بعد میں اس کا نام ابلیس اور شیطان بنا، کہ یہ فرشتوں کا پہلے استاذ تھا، لیکن جب سے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر دھتکارا گیا۔ اللہ تو اپنے پیاروں کی تعظیم دیکھتا ہے، عبادتوں کا وہ محتاج تو نہیں ہے، تو پھر 1,20,000 اس کے سجدے جو ہے وہ سارے کے سارے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ جی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سجدہ جو ہے کتنا اللہ کو پیارا ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ملائکہ نے بالخصوص حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جو ہے وہ سب سے پہلے جب اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے ملائکہ کو فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان نے انکار کیا تو ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو پتہ چلا کہ عالم دین کا سب سے پہلا منکر شیطان ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، اس لیے تعظیم کا حکم دیا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لیکن شیطان نے اپنی عبادت پر ناز کیا تو
اللہ نے پھر اس کی عبادت اس کے منہ پر ایسی ماری کہ لعنت کا طوق قیامت تک اس کے گلے میں پہنا دیا گیا۔ تو فرشتوں کو جب حکم یا سب نے سجدہ کیا، شیطان اکڑ گیا، اس کے چہرے پر لعنت پڑ گئی۔ فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر دوبارہ سجدہ کیا۔ اللہ نے ان کے اس شکر کو قبول فرما لیا اور ان کی اس عبادت کو قبول فرما کر جو ہے انسان کے لیے، اولاد آدم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے رکھے تاکہ فرشتوں کے سجدوں کا ثواب اولاد آدم کو مل جائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سجدہ کرنے سے قرب الہی ملتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اپنی زمینوں کو برگاہ الہی میں جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات تہجد کے وقت محراب میں آتے تھے تو کہتے تھے الہی عبدک العاصی عطا کا مقر